الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لو کہ الصلاۃ والسلام. بندے کافی سارے بیٹھے ہو جڑے حضرات نیند وچ نہیں بیٹھے یا تھکاوٹ بیماری نہیں گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ذرا درود پڑھو کہ الصلاۃ والسلام. رسول اللہ کا دین حسن جاگا. نام شان جو مٹ جائیں گے یاد رکھنا مسلمانوں، یہ جہاد کو خودکشی کہنے والے ختم ہو جائیں گے. کشمیر بیچنے والوں کی قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں گے. قادیانیوں کے چمچاگیر بننے والوں کی ساری عزت مٹی میں مل جائے گی. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے، حضور کی آبرو کے نعرے لبیک کی صدائے صبح قیامت تک یوں ہی گونجتی رہ جائیں گی. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. نام شان جو مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نامو نشان فوج تن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن اور اطلس کم خواب کی پوشاک پہ لازان ہو. اطلس کم خواب کی پوشاک پہ لازان ہو. اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا.
اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا بعد آقا نامدار شفیع روز شوان حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد آل نبی اولاد علی حضور کی بلا پیر سید مقصود علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکات و ملالیہ سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع قصور پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید شفقت علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکات و ملالیہ آستانہ عالیہ حسنی حسینی تارا گڑھ پتوں کی لائق سروکار تکریم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضوان صاحب دامت برکات و ملالیہ لائق سروکار تکریم حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد نوری صاحب دامت برکات و ملالیہ لائق سروکار تکریم حضرت علامہ مولانا صدیق احمد چشتی صاحب دامت برکات و ملالیہ حضرت علامہ حافظ محمد عدنان سعیدی رضوی صاحب دامت برکات و ملالیہ حضرت علامہ قاری محمد امین صاحب دامت برکات و ملالیہ آج دی اس خوبصورت بزم دے روح رواں محافظ ناموس رسالت برادرم بھائی محمد شہزاد اتاری صاحب دامت برکات و ملالیہ اور تمام تحریکی ساتھی بالخصوص جناب مہر وقار علی صاحب جناب مہر رئیس صاحب جناب انصر جٹ صاحب جناب ناصر جٹ صاحب اختر انصاری صاحب جناب نوید طور صاحب مہر کاشف صاحب محمد عمران سیفی صاحب لیاقت جٹ صاحب مہر عبدالغفار صاحب مہر طارق صاحب شاہد حمید صاحب اور محمد سجاد صاحب دیگر بہت سارے نام میں یقینی طور پہ نہیں لے سکیا میں گل کردا ہوں نا کہ اکثر اشتہار لانے والے درویشاں دے نام اشتہار تے نہیں ہوتے دعوتاں دین والے فقیراں دے نام دعوت نامے تے نہیں ہوتے تے مولوی کسی دا نام سپیکر تے اناؤنس کرے یہ ضروری نہیں تسی جس کریم آقا واسطے محنتاں کیتیاں نے تے تسی آئے ہو کریم آقا سب دے نام بھی جان دے نے سب دی محبت دی اوقات بھی جان میرے تو بہتر لوگ بیٹھے ہو خوبصورت تلاوت بھی تسی سماعت فرمائی خوبصورت ثناخانی بھی بیان بھی خوبصورت شاعری بھی تسی سماعت فرمائی آل رسول محفل دی صدارت بھی فرما رہے ہیں شہزاد بھائی دے تمام ساتھی بہت تھوڑے ٹائم اپنی استطاعت نالوں ود کے محنت و کاوش نال اے گلدستہ میرے سامنے سجایا رات دے اس پہر موسم معتدل ہوئے تے 11:15 بجے بندہ مسیح پہ بیٹھا ہوئے تے میں سے بہت کم دیکھنے نو آندا ہے لوگ کہندے نے جی مولوی صاحب چھوٹی جی رات ہوندی ہے سونا بھی ہے اس لیے کم کاج تے جانا ہے لیکن ایک احسان ہے کہ لابیر المجاہدین دا
کہ قوم میں شعور اجاگر کر دیتا ہے کہ انہاں کیا سارے کم بعد میں حضور دی عزت دا پہرا سب تو پہلے. احباب ذی وقار بہت ساری گلاں تواڈے نال کرنیاں نے. تاجدار ختم نبوت کانفرنس اور محفل میلاد شریف حوالے نال جامع مسجد گجر سے تے اج اس جامع مسجد دے اندر جتنے بھی جوان بزرگ بچے آئے ہیں تواڈے نال کچھ ضروری گلاں کرنیاں نے. تسی سوچتے تے ہو گے کہ لبیک والے نو مسئلہ کیا ہے, یہ کیوں بار بار ختم نبوت کا نام لیندے نے. انہوں نے گلی گلی کوچے کوچے ختم نبوت دے ایشو دے ہوتے پروگرام کرا کے جناب ایک عجیب ماحول بنایا. اصل تو انہوں سمجھانا چاہنے ہیں کہ جس کریم آقا دی ختم نبوت دی اسی گل کرنے ہیں, اس سونے نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد, کہ عزت نہیں ہو سکتی مسلمان کی سوائے جہاد کے. جہاد دے بغیر عزت نہیں ہو سکتی. تے جس قادیانی دے خلاف لبیک والے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں, ان دے افکار دے خلاف مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کیا جی ہون تلوار والی جنگ ختم ہو گئی ہے, ہن قلم والی جنگ جناب شروع ہو گئی ہے. جہاد نو منسوخ کرن دی گلاں کردا ہے. سب تو بڑا فتنہ کہ نبوت تے ڈاکہ مارن تو بعد انہیں اصل جو اپنا ایشو اور مقصد بیان کیتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان لڑائی جھگڑا چھڑ دیں, کوئی ایک پاسو چنڈ مارے تو دوسرا گال اگے کر دیں کہ جناب اسی تو بالکل شریف لوگ ہونے اسی کچھ بھی نہیں کر دیں. اسی تو انہوں دسن آیا کہ جس کریم آقا دے اصل نوکر ہیں, وہ سونے نبی نے فرمایا میرا دین انہیں اندر جہاد کی قیامت تک جاری رہے گا, تو میرا آخری امتی جو ہوئے گا وہ دجال نال جہاد کرے گا. اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جہاد نو نہ کسی عادل دا عدل مکا سکتا ہے, نہ انہوں کسی ظالم دا ظلم ختم کر سکتا ہے. یہ قیامت تک رہنا ہے. تو جدو حضور نے فرمایا قیامت تک رہنا ہے, تو ہون کوئی آ کے گلہ کرے کہ جناب ایسا نہیں ہے, اب ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے. سرکار دی گل دے مقابلے کسی دی گل دی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے. آؤ اللہ دا قرآن پڑھی, محبت میں سے سبحان اللہ کو. میں تو گل سمجھانی ہے کہ جناب اسی آئے کیوں ہیں, ساڑھا مقصد کیا ہے. چنگے بلے اسی بھی گھراں چ بیٹھے رہندے, چنگے بلے جناب شہزاد صاحب بھی کاروبار کردے, قبلہ شاہ جی آستانہ چلاندے, مفتی صاحب بچے پڑھاندے, اسی جناب اللہ اپنے مدرسے میں بیٹھے سن اور امن طریقے نال. سانو کی ضرورت سی ہاتھ کڑیاں پان دی. ایک رات گھر تو باہر کسی دا دل نہیں کردا کہ وہ رات گزارے, تے مہینے حتیٰ کہ قبلہ بابا جی نے سب تو زیادہ آزمائش دیکھی نہیں. تسی دیکھو 6 مہینے حالت معذوری دے اندر اتنی بڑی تکلیف ہے کہ پھر بھی آکھیا یا رسول اللہ اگر تسی راضی ہو تو تواڈے غلام بھی راضی ہو. اس واسطے اسی یہی پیغام دینا ہے کہ اس چیز کو سمجھو کہ یہ کوئی عام پیغام نہیں, یہ ساری جانن نالوں بڑا پیغام ہے. پڑھیے قرآن. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, البتہ تاکید پڑے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اندر ہے. اور رسول اللہ دی زندگی کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اے میرے محبوب محمد دے دن حال رہن والے انہاں دی شان کی ہے, ایک کافران تے سخت نے مگر آپس وچ بڑے رحم دے. کچھ بولو پتہ چلے ریاست مدینہ دا قانون یہ ہوتا ہے کہ سختیاں مسلمان دیاں کافراں واسطے ہوندیاں نے, اپنے واسطے سختیاں نہیں ہوندی. جتے بارڈر دے اوتے بارود برس رہا ہوئے خود اعلان کردے نے, کہندے نے 1800 اتنی دفعہ جناب انہوں نے جنگ بندی دی خلاف ورزی کیتی ہے, تے ساڈے کے آ کے پھر منافقت کی کردے نے, کہندے نے انڈیا نے جنگ شروع کی تو ختم ہم کریں گے. کدوں کرو گے بھی 1800 دفعہ تو جنگ شروع کر چکے, تسی کیا 1865 کے 60 دفعہ اتنی باری جنگ بندی
دی خلاف ورزی کر چکے. آج بھی کتنے شہیداں دیاں لاشاں آئیاں نے, کتنے فوجیاں دیاں لاشاں چکیاں نے. اور تسی کیوں جنگ شروع کرنا چاہتے ہو؟ تسی کہتے ہیں کلسٹر بمبو چلا چکے ہیں, سارا کچھ کر چکے ہیں, تسی کی کرنا چاہتے ہو؟ ہندوستان بارڈر دے ہوتے گولے برسا رہے سی تے پاکستان دی گورنمنٹ مولویاں دے ہوتے چمڑے کٹھے کرن دے پرچے کر رہی سی. میں تسی دسو اے ہے حضور دا دین؟ ہولی ہولی بول رہے ہو. سونے نبی دا دین تے ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, سختیاں کافراں واسطے تے اپنے واسطے رحم دل. لیکن اسی جڑے حکمران آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سروں تے مسلط ہیں بالکل جناب اللہ. یہ اس پرانی کہاوت سی مثال سی, انہیں کہا جی ایک بندے دی کتی مر گئی تے وہ رو رہا. کسی کہا جی کیوں رو رہے ہیں؟ کہنا کتی مر گئی. انہیں کہا کتیاں اور بڑی بندہ کو اور لے لیں. انہیں کہا مخصوص کتی سی, اس صرف میرے رشتہ داراں نوں پہنی سی, یہ باقی کسی کو کچھ نہیں سی کہندی, صرف رشتہ داراں نوں پہنی سی. یہ صرف پہننے نے اپنے نوں, یا مولویاں نوں یا پاکستانیاں نوں, انہاں نوں جا ریڑی والے نظر آ جان یا جنہاں دا گھر روڈ دے نزدیک آ جائے, انہاں دی ساری سختی انہاں واسطے ہے. جیسا آقا دا کلمہ پڑھے چلو 14 صدیاں پہلے تو انہوں دسا انہاں دی زندگی کیسی. کچھ بولو. خالق کائنات نے فرمایا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. جناب اعلیٰ میرے آقا دی زندگی تے اس حکم کے مطابق گزر دی رہی ہے کہ کافروں تے منافقوں نے جہاد کرو تے انہاں تے سختی کرو. جناب اعلیٰ میرے کریم آقا دا دین رکھیا کافروں نے جہاد جاری رکھو تے ساڈے آقا نے جناب اعلیٰ جنگ تو خودکشی ہے کیڑے دروازے تے جائیے جس آقا دا کلمہ پڑھیے وہ سونے دے تے فرمایا ہے جناب اعلیٰ کافروں نال جہاد ہوئے گا. ایک کہنے دے بھئی جناب اعلیٰ کافروں دی غلامی ہوئے گی. وہ جا کے ساڈا وزیر اعظم اقرار کردا آیا کہ میں جی تہاڈی خوشی دی خاطر جناب اعلیٰ اسی او ملونا نو رہا کیتا گستاخ رسول لو. پاکستان وچ کہدا سی ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو پورے ملک کو یرغمال بناتا ہے, اتھے جا کے گل کرتا ہے. ایک بہت بڑے مذہبی طبقے کو ہم نے جیل میں ڈال کے اس کو رہا کیا. پتہ چلیا سچ نہ انہاں نال بول دے نے نہ تواڈے نال بول دے نے. تے جناب انہاں نوں اپنے پیٹ نال نر دیا, انہاں نوں اپنے آپ نال نر دے تے جڑا بندہ من لوے تے میں گستاخ نوں رہا کرایا, میں گستاخ نوں باہر بھیجیا. دس مسلماناں تیرا دل کی کہدا ہے تو دے نال کھڑے رہنا آیا, کائنا حضور دے فقیراں نال کھڑے رہنا آیا, جڑا رات دے پہر بھی بیٹھ کے کہنے آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. دس مسلمانوں تو کدھر کھڑا ہونا آیا. او جڑا جناب اعلیٰ کہہ رہا سی مجھے آج لگتا ہے جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوا. امریکی دورے تو بعد اسلام آباد کے اندر دفعہ 144 ہو گئے, جس جگہ پہ ختم نبوت دی ریلی نکل سکے تے عمران دے استقبال دیا ریلیاں نکل دیا تے ہوتے کہنا سی میں ورلڈ کپ جیت کے آیا. کیا ورلڈ کپ انج جناب جیتے جاندے نے. اج 12 دن ہو گئے نے, اج میں نوں کشمیر تو فون آیا او قبلہ کیا کیے ایتھے شہیداں دے جنازے بھی پڑھن دی اجازت نہیں ہے. اساں گھراں وچ شہیداں نوں دفن کر دے پیا کہ باہر جنازہ کٹن دی اجازت کوئی نہیں ہے. ذرا سوچو مسلماناں اج کجن سنگھ والا دے اللہ ہر بندہ 2 دن آئے تے گھر والے ناراض ہو جاندے نے. اتنی چیزاں لے آئیاں سن تو گھر کوئی نہیں سی, گھر کیویں چلے گا؟ تے 12 دن جنوں گھروں نہ نکلن دتا جائے اوتھے روٹی دا کی بنیا ہوئے گا, پانی دا کی بنیا ہوئے گا, اوتھے بچیاں تے بیماراں دا کی بنیا ہوئے گا. او مسلمانوں اتنا یاد رکھنا قیامت دے دن سرکار بھی سامنے کھڑے ہون گے تے میرے کریم آقا نے فرمایا میں مظلوم دا حق ظالم تو لے کے دیواں. سبحان اللہ. یہ ظالم لوگ جنہاں نے اج تک کشمیر دے نام دا کھادا, اج تک کشمیر نو اپنی شارگ آکھیا تے شارگ وڈی گئی تے پھر بھی مستیاں تے موجاں وچ رہ گئے, پھر بھی عیاشیاں وچ رہ گئے. اپنے آپ نو مسلمان بھی کہندے نے, اپنے آپ نو ریاست مدینہ دا دعوے دار بھی کہندے نے تے ریاست مدینہ دے دعوے داراں نو کوئی دسے
جنگ خودکشی نہیں ہے، یا تے جنگ نو خودکشی کہنا بند کر دیو، یا پھر اس ریاست رو ریاست مدینہ کہنا بند کر دیو، کیونکہ جیڑی ریاست مدینہ سب پڑی ہے اس ریاست مدینہ میں 74 جنگاں لڑیا گئی 74 جنگاں واسطے صحابہ کرام نو جناب اعلیٰ اس سے مدینے وچ بھیجا گیا ہے، اور میرے کریم آقا دو عالم نے غلاموں دوسرا اہم نظریہ ختم نبوت کے بارے بار بار لوگوں کو جتلا رہے ہیں، ایک کوئی ہاں بھی سن رہی ہے یہ واسطے تے حضرت حبیب بن زید دی ایک ایک انگلی کر کے کٹی گئی ہے، انگلیاں کٹیاں گئی ہیں، پھر پیراں دی انگلیاں تے پیر کٹے گئے نا، باواں کٹیاں گئی ہیں تے لتاں کٹیاں گئی ہیں، جدوں آڈر آیا اٹھا کے سڑ دیا انہوں اگے چ اگ وال جا رہا سی تے پھر بھی آقا دے نعرے ماردا جا رہا سی تاجدار ختم نبوت ایسے واسطے جس کریم آقا دے علماء نے ختم نبوت واسطے چاندے کی بھی حضور دی عزت دی گل کی دیا، آج سعودیہ گل کر کے نہ بچے نو سمجھا بنایا، میرے بچے جدو حضور دی عزت دا مسئلہ آ جائے سامنے گولیاں بھی چل رہی ہیں تے میرے جناب اعلیٰ پیچھے نہیں ہٹنا، اگے ود کے نعرہ لا کے کہنا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایک پیغام دے بنایا اس درد نو سمجھن دی کوشش کی دی جایا، حضرت حبیب بن زید نے جناب اعلیٰ جان دیتی ہے مسجد شریف دے اندر میں لالا او کاری جنہ نام جناب سالم ہے، ایسا کاری ہے جڑا قرآن مسجد شریف پڑھے تے حضور دروازے کھڑے ہو کے مسرور ہو رہے آپ خوش ہو رہے ہیں، ایسے لمحات اللہ جدو تلاوت ختم ہوئی ہے حضور ایسے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو میری امت صالح جیسے کاری پیدا کیتے نا، پھر وہی کاری جناب اعلیٰ یمامہ دی سرزمین میں ہوتے ہیں اپنے گھوڑے تے بیٹھ کے کہنا ہے چلو کے بدو پیر گھوڑے تے بیٹھے ہیں زمین تے لگ رہے ہیں اتنا بڑا قد آپ دا کسے تانا مار دیتا اگو لکھ فوج ساڑھے نالوں 10 گنا زیادہ ہے، دسو جدو تیر چلن گے تو سوتے بھج جاؤ گے ساڑھا کی بڑھے گا سواری تو اتر کے سیابی جہاں کے دشمن دے خیمے دے قریب انہاں دے قلعے دے قریب جناب اعلیٰ گڑا کھو دیا مٹی کھود کے پنگلیاں تک اپنے آپ گاڑ کے مٹی پا کے کہتے ہیں ہن چل کے آؤ تسا چل کے لڑو گے سالم جم کے لڑے گا تہاڈا پتہ نہیں کتھے لاش گرے گی میری لاش بھی اتھے گرے گی تاکہ دنیا نو پتہ چلے اسی مرن واسطے آنے اسی جانا بچاون واسطے نہیں آنے قیامت دن حضرت سالم نے نہیں کھڑے ہونا آیا اے یار تو ساتے میں نہیں آنا آیا جب پوچھ لے ہونا نے یا رسول اللہ میں تے پیچھے پڑھن دے ڈر کو اپنے آپ نو زمین اجگاڑ کے کھڑا کر لیا سیا تے مشکل وقت جا ختم نبوت دا نعرہ بھی نہ لا سکی پاکستانی قوم کی جواب دیا گیا آؤ میدان دے اندر قبلہ امیر المجاہدین دا ساتھ دے ہو کہ دنیا نو دس دے ہو اسی مرتے سکتے ہو لیکن لبیک تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جولی پالئے تھلے سٹیے نا جے کر یار دینا بڑی ملے سولی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
کوئی ہے سمجھا منالا کوئی ہے جناب اعلیٰ ادھر توجہ کرنا لا جس کریم آقا دا سا کلمہ پڑھیا ہوندے صحابہ نے دین واسطے کی کیتا تے اسی کی کیتا پورے پاکستان تے پورے عالم اسلام دے سارے بلے قربان ہو جانا واللہ حضرت بلال دے سواری دے پیرا نہ لگی خاک برابر ساڑی ویلیوں کوئی تے ذرا سوچو 1.25 لاکھ صحابہ دیاں زندگیاں تے غور کرو تے اپنی زندگیاں تے سانو کی نہیں ملیا حضور دا صدقہ کدی اپنے گربانہ میں جھانکو تے سیاح کہ حضور نہ لیا تے پوری دنیا جناب ایک اللہ کر رہی ہو دیا جب میں ٹرمپ بکواس کردہ اپنی بیٹی دے بارے چاہ کہ میری بیٹی نہ ہوتی تے میری بیوی ہو دیا پوری دنیا دے انسانوں تے جانوروں میں فرق ختم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ نہ آیا نج بیٹیاں دیا قدروں نہ کتے اگر کسی جگہ تے بھی پتا آیا حضور دی وجہ تو بتایا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ بیٹی اللہ دی رحمت ہو دیا میرے آقا دی وجہ تو ہی بتایا دو بیٹیاں دی کفالت کرنے والا جنت چین میرے نال جائے گا جے میں 2 انگلیاں جڑیاں ہوئی آیا اس قریب آقا دو عالم نے دھیاں نو قدر دیتی ہویا ماما دے قدمہ میں جنت دا پتہ دسیا ہویا محلے دار دے حقوق دسیا ہویا بڑے بندے دی عزت کرن دا درس دیتا ہویا نکے دے سر دے شفقت دا درس دیتا ہویا آجوں دی عزت دے خلاف صبح و شام کفر پکدا ہویا اسی چپ کر کے بیٹھے رہی ہے اسی خاموش تماشائی بڑی ہے کہ کوئی بھی چیر تے بیٹھا ہو درویش کلندر لوگاں نو اٹھائے اٹھ پو دوڑتے بیدار ہو جاؤ تے لوگ اللہ کرن کے اس کو کیا ہو گیا آیا ابھی جیل سے نکل کے اس کو سکون نہیں آیا ابھی جیل میں رہ کے اس کو سبق حاصل نہیں ہوا میں کہنا چاہنا جس قوم نو قبلہ امیر المجاہدین دی گل سمجھ نہیں آئی اتنا یاد رکھ لو قیامت دے دن تو نو لگ پتے جانے رہے علامہ اقبال فرمانا آیا اتنے وہی بات ہوئی کہ یار توجہ دلوں منا لے دے بارے چی بندہ ناراض ہو جایا یارو اتنے وہی بات ہے کہ یار کوئی ستا ہوئے انہوں کوئی اٹھا لوے اٹھوایا تیرا کافلہ لٹیا گیا اٹھوایا تیرا کاروبار لٹیا گیا تیری زندگی دا سرمایہ لٹیا گیا اٹھ کے جگہ منا لے دے گلے پہ جایا تیری نیند خراب کر دیتی ہے تو کتنی بڑی زیادتی ہے جرم کوئی نہیں بابا جی دا صرف اتنا جرم ہے کہ بابا جی کہنا نا کعبے غفلت تو اٹھ پو اے نہ ہوئے کہ تو نو پشتا ہو تے پشتا مندہ بھی فائدہ نہ ہوئے جنگ دیکھنا ایک دن ہونی ہونی ہے ایک پاس سے امریکہ بیٹھا ہے افغانستان تو مارن واسطے ایک پاس سے 1300 کلومیٹر دے راؤنڈ اباؤٹ ساری جناب اعلیٰ سرحد جا انڈیا بیٹھا ہے تو مارن واسطے ایک پاس سے ایران جناب اعلیٰ تو جناب تو سبق سکھاون واسطے بیٹھا ہے جنگ تے ہونی ہونی ہے ذلیلوں کے مرن نالو بہتر ہے عزت رل میدان دے اندر آ جاؤ آپ کے میدان دستے ہو ساڑی گردن بھی حضور واسطے ساڑا سینہ بھی حضور واسطے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یہی پیغام دینا آیا تے جگہ مرتے ہی کوئی ناراض ہو جائے میں نے جگایا کیوں ہے اتنے پھر اقبال بول آیا کہ وہ آئے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا ایک کوئی بات کہ جس وقت ادھر جنگ چل رہی ہوئے تو اسی انہوں نے سیاسی انتقام لے رہے ہوئے کہ فلانے نو بھی چک کے سوڑ دیو فلانے نو چک کے جیلوں میں سوڑ دیو آپس سے تسی دستوں گربان ہو جاؤ
اس وقت وقت سی کہ تسی جناب جیلہ میں قیدی بھی کٹ کے بھیج دینے کہ جناب سزائے موت آلے مرنا تے ہے ہی کہ انہیں جہاد کر دے مر جائے اور چاہیے تھی کہ انہوں نے حاصلے دے دے چلو جی بسم اللہ جہاد کریے تے واللہ گھٹ گھٹ کے مرن نالو جہاد دی زندگی کوئی بھی مسلمان مرنا زیادہ سعادت سمجھتا تو انہوں دے چاہیے تھی حضرت ابو مہاجن سقفی میں یاد آئے اللہ جنگ دا موقع ہے آپ بننے ویسے کسے سزا دے وچ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کو بیڑیاں جکڑے سے آپ بالا خانے تے بیٹھ کے جنگ دا منظر دیکھ رہے ہیں جناب ابو مہاجن سقفی اتھو آپ دی اہلیہ گزریاں نا انہوں نے کہندے بیٹھ تینو اللہ دا واسطے میں کھول دے کہ میں وعدہ کرنا کہ جس ٹائم شام نو جنگ مکے گی میں آپ آ کے اپنے آپ کو زنجیرہ نال بن دیاں گا لیکن میں دکھ لگ رہا ہے کہ میرے بھائی اللہ دی راہ لڑ رہے ہیں تو میں بنے ہوئے زنجیرہ نال پھر جناب آلو اس بی بی نے آکھا میں تینوں اپنی ضمانت تے چھوڑ رہی ہوں انہیں کہا جی میں بالکل وعدہ کرنا تے دنیا نے دیکھا جناب آلو گھوڑا بھی جناب ابو عبیدہ بن جراح دا تے نیزہ بھی نال تلوار بھی پکڑائی ہے تے ذرا ایتے تو سٹوریاں دیکھیاں نے ایتے تو جھوٹیاں کہانیاں سنیاں نے فلمہ ڈرامے آلیاں میں تینوں سچی تاریخ سناواں کہ بالا خانے تو بیٹھ کے جناب آلہ جناب ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھیا کہ کیسا سوار ہے ہاتھے تلوار پکڑ کے ایک ہاتھے نیزہ پکڑ کے آئیں صف کے درمیان گھوڑا بجانا ہے کہ انہیں بھجن دنال ٹک ٹک کر کے جناب آلہ پوری صف دیا گردنہ لے دیا جا دیا ہے کتے بے کے کہہ دینے ایک کیڑا سوار آ گیا ہے ابو مہاجن تے بنے آیا ہے ایدل لڑن دا انداز دے ابو مہاجن سقفی والا لگ رہا ہے یعنی لڑن دے انداز بھی دنیا جانے پتہ چلے جناب آلہ مسلمانہ دے قیدی بھی جناب کہ پسند کر دینے شام مقام زنجیرہ نل بندے ہو لیکن اللہ دی راہ جامن تو نہ منع کیتا جائے ایک کیسا معاملہ ہے اگر تم لگ جائے تھوڑی فوج نہیں لڑے گی اگر تم لگ جائے تھوڑی پولیس نہیں لڑے گی اگر تم لگ جائے تھوڑی عوام نہیں لڑے گی تو یاد رکھ لو ایک غلط فہمی تم جناب آلہ بتا دینی چاہیے پھر بھی تم ڈر لگ جائے ایک واری جی ایچ کیو دے اندر تے پولیس لائن دے اندر بابا جی دا خطاب کرا دے ہو ایک واری اسمر تے کلندر دا خطاب کر دے ہو تو جناب دنیا دیکھے گی کہ خالی اتوی حضور دے غلام بھاج پہن کے کشمیر دی جانب تے آکھنے کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اے منظر دنیا دیکھے گی دیکھ سکتی تے اے نعرے کم ہے ساڑھا کنہ دا کم ہے میں بڑی عجیب بات کہ بھئی وزیر ایک نعرے لوا رہے ہیں سی اسمبلی کشمیر بنے گا پاکستان بندہ پوچھے بھئی حکومت دا کم ہوندہ ہے ڈیسیجن لینا عوام مطالبہ کر دی ساڑھے ورگے مطالبے کر دینے جہاد شروع کرو کشمیر واپس لائے لاؤ ایج کرو ساڑھے ہاتھے جو کچھ کہنے جنہ دے ہاتھے جو کچھ ہوندے ہیں وہ مطالبے نہیں کر دے ہوندے وہ عملاً لے کے دینے ہوندے ہیں ملک میں تو تسی دسو یار قیامت دے دن انہاں لوگوں دی نجات ہو سکتی کہ جنہاں لوگوں نے کشمیریاں نو کیا بھی کہ تسی ساڑھی شارہ کو پھر 20 سال امریکہ دی جنگ مشرف سمیت 19 سال اے جنگ لے کے امریکہ دی پاکستان لے آئے تے اینو ٹی وی تے کہندے رہے کہ ہماری جنگ ہے کہندے رہے کہ نہیں کہندے اور خود اپنے بندے مارے وزیرستان دے اندر وانا دے اندر بلوچستان دے اندر اپنے بندیاں نو مار کے امریکہ دی جنگ پیچھے تسی کہندے رہے کہ یہ ہماری جنگ ہے کہ آج جدوں اصلی جنگ لڑن دی واری آئی ہے انہوں کہندے جنگ خودکشی ہے ایک بات کرنا تے جیڑی ماں اپنے پتر دے جنازے دے ہوتے ذکر اذکار تے تسبیحاں نہیں پڑھ دی اتھے بھی آزادی دے نعرے لاندی ہے تے کہندی ہے کشمیر بنے گا پاکستان تے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تے قیامت اللہ دے عثمان ہے جے انہاں دے گربان دے جھت پا کے حضور دے کے لے آندا تے کی جواب ہے سپاہی روز شہید ہو رہے ہیں بارڈر دے تے حالات اتنے خراب ہیں تے اے پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پہل کریں گے تو ہم دیکھیں گے پہل تے ہو چکی جنگ تے شروع ہو چکی تے جے تسی نہیں جنگ لڑنی
تے ساڑے سارے ذمہ دار کہندے نے کہ جناب ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، اچھے بچے ہیں، دے دیو پھر پورے دا پورا چپ کر کے پھر مکا دیو سارا دے کی بدماشی بنائی ہوئی، پھر فوج رکھنے دی کوئی ضرورت ہے؟ اونچی بولو، جدو فوج نے لڑنا کوئی نہیں تو پھر ان کی کوئی ضرورت ہے؟ انہاں کولوں تسی شجرکاری درخت لوانے نے، انہاں کولوں جناب صرف نہراں صاف کرانی ہے۔ اساں فوج نہراں صاف کرن واسطے نہیں بنائی، پاکستان دی فوج دے 3 سلوگن نے ایمان، تقوی تے جہاد، جہاد بغیر ساری فوج ہے ہی نہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کوئی دسے باجوہ صاحب کہ اگر تسی چاہندے ہو عوام اور فوج دے درمیان یہ محبت اللہ انجی رشتہ بڑھیا رہے تو بسم اللہ کرو، تسی یاد رکھو ورنہ قیامت تک تاریخ معاف نہیں کرے گی تمہوں۔ اسی چاہنے ہیں بسم اللہ کرو، تسی جہاد شروع ہوئے تاکہ جدوں صلاح الدین ایوبی دا نام آوے نال تہاڈا نام بھی آوے۔ اے عبدالی، غوری، شاہین ہتف رکھے اس واسطے کہندے نے جی بے آواز لاٹھی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ تم سے پوچھ لے۔ چلو بھئی بے آواز لاٹھی تے پوچھے گی، یہ جڑیاں آواز والیاں لاٹھیاں بڑیاں نے، غوری بڑیا، ہتف بڑیا، انہاں بھی کچھ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اونچی بولو۔ یا انہاں نو پھر کوئی کسی پتر دی شادی دے ہوتے جناب شلیاں پٹاخے بڑھا کے چلانا، تے جے تسی انہاں نو رکھے ہی دشمن واسطے ہے تے دشمن گھر آ گیا، دشمن دروازے تے آ کے للکار رہے ہیں، تے ہے بھی وہ بزدل کہ جنہاں دی بزدلی پوری دنیا چ مشہور ہے۔ کہندے نہیں کہ بھی اے فلانا جناب ٹرپو کے کراڑ، ساڑی پنجابی سرائکی ہے جڑا بہت زیادہ بزدل ہوئے وہ کراڑ کہندے ہیں، تے کراڑ ہندو دروازے دے ہوتے آ کے تو انہوں للکار رہا ہوئے تے ساڑھے آخر نہیں ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو عزت کی بات کرتے ہیں، ہم پر امن رہتے ہیں، پھر چپ کر کے دے دیو ملک انہوں نے، پھر ہمیں کی ضرورت ہے ہمیں قوم نو جناب دھوکے چ رکھیا ہوئے سے بدماشی کیتی ہوئی ہے جناب کہ نہیں جناب ہمیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ دفاع دا بجٹ دفاع واسطے ہوتا ہے، جدو دفاع کرنے کوئی نہیں، شہرہ وڈی گئی تو تسی اجے بھی چپ کر کے بیٹھے ہوتے، اقوام متحدہ دے ہوتے فریاداں تے آساں رکھ کے بیٹھے ہو، کفر تو تانوں کچھ نہیں لبنا، یہ یاد رکھ لے۔ علامہ اقبال بولے ہیں، اجازت ہوئے پڑھ دیا ایک باری پھر بولا۔ ایسے لوگوں نے بارے جنہاں نو نرساں دے ہاتھ وچ موت آنی پسند ہوندی ہے لیکن میدان جہاد لڑدے موت پسند نہیں ہوتی، کہ جناب ٹیسٹ کرانے جا رہا ہوں جی، کیا ہے جی؟ شوگر ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ، فلانا ٹیسٹ، یہ سارے ٹیسٹ واسطے لہو ہے لیکن اللہ دی راہ وچ لہو گران واسطے لہو نہیں، ایسی قوم واسطے۔ اقبال بولے، اجازت ہوئے تو پڑھ۔ اقبال کہتا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ پھر قوم آکھے یہ مولویوں کو ہو کیا گیا ہے؟ مولویوں کو ہویا ہے کہ مولوی اپنی ذات تے حملہ برداشت کر سکتے ہیں لیکن حضور دی بات اور ختم نبوت تے حملہ برداشت ہے۔ اور میں کل میرے خیال گیا سا ناروال شکرگڑھ، تو میں نے اتھوں پتہ چلے ساری قوم کیسی بولی ہے، انہوں نے جو ٹی وی تے دس دیتا جائے اتنے خوش ہو کے بیٹھی۔ اور جی کرتار پر راہداری انہوں نے کھولی ہے نا سکھاں واسطے بہانہ بڑھا کے کہ جی سکھاں نو اتنے آنا جانا ہے۔ تو اڑی اطلاع واسطے آج ہے کہ شکرگڑھ تو قادیان میرے خیال ہے 30 تو 35 کلومیٹر، پتہ ہے آپ تے اصل انہوں نے تو راہداری کھولی ہے کہ جو ناروال دے اندر قادیانی نے انہوں دا جانا آنا آسان ہو جائے، کیونکہ قادیان جتھے وہ مردود دفن ہے مرزا قادیانی اون دا تے یعنی جس ٹائم راہداری بن جانی ہے بڑا روڈ بن جانے تے اپنی گڈی دے تے ٹوٹل 20 منٹ دا سفر تے ادھروں بلے مار کے جانے تے جناب لمبے لمبے پروسیجر وہ سارے ختم۔ میں نے تسی دسو
جتھے قادیان تک پاکستان دی رسائی بھی پاکستانیاں دی آسان ہو جائے، اتھوں لوگاں دے ایمان خرید کے اتھے لے جا کے انہوں نے کفر دی بیعت کرنا آسان ہو جائے. جس وقت جناب اعلیٰ اگلے مار رہے ہوں تسی پھر بھی بوئے کھول کے بیٹھے ہو، ایسے لمحے دے اندر پاکستان دی عزت بچ سکتی. تے 5 مراکز 4 صوبے سے ایک مرکز اسلام آباد دے اندر قادیانیاں نو بڑا مرکز انہوں نے بنان دی اجازت دیتی ہے. اور سب تو چھوٹی جی مثال تو انہوں دئیے کہ لبیک والے ساتھیاں نے چونکہ عمر سدھو دے قریب ایک انہوں نے کفر گڑھ بن رہا سی تے اتھے احتجاج کیتا. تو انہوں ایک ڈی ایس پی نے جملہ سنا ہوا کہ یہ گلاں تے کر دے کہ کیوں تسی آئے ہو، اسی تو انہوں سمجھا رہے ہیں کہ خطرے تو پہلے آگاہ کر رہے ہیں، جو کل ہون والے تو انہوں آج دس رہے ہیں. جس ٹائم بار بار آکھن لگے نا منڈے کہ بھئی ختم نبوت دے منکر اتھے آ کے گھر بنان لگے نا تے یہ ختم کر دے اس تو پہلے کہ اسی جناب اعلیٰ انہوں انہی اٹھ نال اٹھ بجا دئیے. ڈی ایس پی کہتا ہے زیادہ ختم نبوت دیاں تھے گلہ نہ کر، میں اس ایک گھر دی حفاظت واسطے پورے محلے نو بھی جلا دے ہوں تو میں نے اختیار حاصل ہے. یہ پاکستان دے تھانے دا ڈی ایس پی کہہ رہے ہیں. تے اے گو کہ چلو سوشل میڈیا دے تے شور ودیا وہ وقتی طور تے بند ہو گیا، لیکن انہوں نے جڑی گل کرنی سی انہیں کر دیتی. کل تو انہوں ساری چیزاں دا سامنا کرنا پڑنا ہے کہ پھر تسی ختم نبوت دی گل نہیں کر سکو. جی میں راتوں رات کشمیر ویچ کے آ گئے، انہیں راتوں رات قانون بڑھا کے قادیانیوں نے مسلمان ڈکلیئر کر دیں، تسی میں نے دسو کہ پھر کی کر لو گا؟ پھر تسی جس ٹائم پھر لاشاں بھی دینیاں، پھر اپنے بچیاں دی لاشاں چکنیاں، پھر سر قربان کرنے ہو تو قربانی مشکل ہو جائے گی. مولا حسین علیہ السلام دا فرمان ہے، آپ نے فرما ظلم واسطے جتنی لیٹ اٹھو گے اتنی قربانی زیادہ دینی ہوئے. ٹائم نہ اٹھ جاؤ اور قبلہ امیر المجاہدین دے دستو بازو بڑھو، انہاں دے تسی ہاتھ مضبوط کرو کہ بابا جی تسی کلے نہیں، پوری ملت اسلامیہ توڑے نال کھڑی ہے انشاءاللہ. کھڑے ہو تسی نال اور رضوی تیرے ساتھ رہیں گے، کیسے بھی حالات رہیں گے، سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت یاد رکھ لو، حالات مشکل ہے جنہیں ساتھ دے دے نامونا دے یاد رہنا. ہمارے شاہ فرمانا ہے کاف ککھاں دیاں گلیاں رین کھلیاں چون دار ہمیں ڈھے دیاں ویلے اوکھڑے ساکھڑے لگ جانے. یاد سجن دیا رے دیا رے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. مشائخ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آستانے اپنی گدیاں سب کچھ داتے لگتا ہے لا دیں، لیکن حضور دی عزت دے معاملے دوتے کوئی کمپرومائز نہ کرنا. اور بالکل یہ ذہن رکھو کہ حضور کی بلا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جس ٹائم نکلے نا کانے دے مقابلے تے کسی کے حضرت کسی تے درویش آدمی ہو پیر ہو تو بڑا کم ہی نہیں. یہ مناظرے مباحثے مولویاں نہ کم ہے. وہ پھر ان پڑھ پیر نہیں سی نہ پڑھیا لکھیا پیر سی، جاہل پیر نہیں سی عالم پیر سی. انہوں نے علم دا اندازہ تسی سیف چشتیائی تو لا سکتے ہو کہ کسی نے پتہ کرنا ہوئے نا کتنا بڑا عالم سی. ایک باری جناب بابا جی دی تسی سیف چشتیائی پڑھو تو انہوں پتہ لگے گا کہ کتنا بڑا مستند عالم سی جنہا نا حضرت پیر سید میر علی شاہ ہے. اتنے بڑے عالم نے جس ٹائم نکلن دا ارادہ کیتا تھے کسی آکے حضرت پیران دا کی کم ہے. آپ نے فرمایا کوئی منکر ختم نبوت حضور کے غلاموں کو للکارتا رہے اور اپنے کفر پہ قائم رہے، اور مہر علی شاہ گولڑے میں بیٹھ کے حجرے کے دروازے بند کر لے، ہم سے یہ بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی. اس واسطے
4 دن گھٹ جی لو لیکن عزت دے جیو انشاءاللہ تے جیاں گے عزت نال جیاں گے مران گے تے عزت نال مران گے انشاءاللہ یہی چیز حضور دے غلاموں نے دسی اور یہی کچھ مولا حسین علیہ السلام نے دسے اگے محرم آ رہے ہیں گھر گھر کربلا بیان ہونی ہے لیکن کربلا صرف کرنا دے چسکے واسطے نہیں بیان کرنی اور سننی چاہیے بھائی کیوں کربلا بیان ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ حق دوتے وقت آ جائے تے باطل دے مقابلے ڈٹ جانا تواڈے پتر جتنے مرضی سونا میں ہون گے حضرت علی اکبر پاک دے نالین دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے حضرت علی اکبر پاک میں جان دیتی کہ نہیں دیتی مولا حسین پاک نے گھرانہ پیش کیتا ہے اللہ دی راج کے نہیں پیش کیتا پتہ چلے کلہ نہ لینا ذکر اذکار اے کافی نہیں جے نام پاکاں دے لیندے ہو تے کردار بھی پاکاں والے اپنے مولانا حسن رضا خان کا جملہ میں نے یاد آ گیا تو جی بولو آپ فرماتے ہیں کس زبان سے ہو بیان ویز شان مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان تکبیر لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ بھائی یہی منشور ہے کہ جس سونے دے صدقے انسانیت کا درس ملے ہے جدوں دی عزت تے معاملہ آ جائے پھر اپنی عزتاں دی پرواہ اور میں گارنٹی نہ کہنا میرے سمیت اتنے جتنے بھی بیٹھے تحریک دے اندر اتنا تشدد کسے تے نہیں ہویا ہونا شاید جتنا حالت معذوری دے اندر بابا جی تھے باقی گلا بات دیا چھڑو تسی گرفتاری دے وقت کاش کدی کوئی کسی کو ہے نہیں ویڈیو اگر بڑی ہوتی تو انہوں جناب اعلیٰ دس دے کہ گرفتاری دے وقت جس وقت بابا جی نے تشدد ہویا کہ منڈیا نو مار رہے سن تے آپ نے کہا بھی انہاں دا کی قصور ہے یہ بیچارے تے میرے کہنے تے آئے نے تے مارنا تے میں نو مارو نا تے او ظالم بچیاں نو انہاں منڈیا نو چھوڑ کے تے پھر بابا جی دے اوتے آ کے جناب اعلیٰ جدوں ڈنڈے برسان لگے تے آپ نے کہا پاسے ہو جاؤ جس سونے دے نام دا کھادا ہے اون دے نام دی مار بھی کھانی اے انہوں نے دسیا ہے یہ ساڑیاں جانا ہے نہیں حضور واسطے میں ریمانڈ دے دوران میں یاد ہے کہ میں حضرت سر دو تے تیل لا رہا سا تو میں ان کالے کالے نشان دیکھے نا سر دوش تو میں کہہ حضرت جی یہ کہہ رہے چھاڑی آ رہے ہوندے رہنے تو اور کوئی گل کر یعنی اسی ایک چیز دیکھی ہے کہ اپنی گل کرنی نہیں ہے جدو ہی کوئی گل آوے تو حضور کی بات کرو ہم کون ہوتے ہیں حضور کی بات کرو جس دن میرے سمیت اسی سارے کارکنان اس گل دوتے آمادہ ہو گئے تو اسی دیکھو گے انشاءاللہ وہ ماحول تے منظر بدل جائے گا سانو دو بندے پڑھیاں سی نہیں گلہ کرنے ساڑا مزاج بدل جاتا فلانے ہمارے ساتھ نہیں چلتے ہو ساتھ نہیں چلتے ساتھ چلن گے تو اسی پہلے اپنی گل تے پکے تے رہو تو انہوں جتنی گلہ کرن تو اڈا عشق اور مضبوط ہونا چاہیے پارٹی بدلن دے بارے جتنا دباؤ پایا جائے اتنا تحریک نال محبت اور بڑھ جانی چاہیے اور بزرگاں دا قول ہے کسے پوچھا حضرت جس دور بہت سارے لوگ اسلام دا دعویٰ کر رہے ہوں تو پھر کس طرف دیکھا جائے کیڑا بندہ زیادہ پھر حق دے ہوئے گا انہوں نے فرمایا پھر دیکھ لوی باطل دے تیر جتنے زیادہ برس رہے ہوں ادھر چلا جائیں حق ادھر ہی ہوئے گا انشاءاللہ
بابا جی دی رہائی دے اوتے ہالینڈ دے گستاف تو لے کے پاکستان دے لبرل تک سارے نو درد اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ چیخاں نکلیاں پورے کفر دیاں تے پتہ چلو کہ پورے کفر نو جس تکلیف ہے تو اسی اس بابے دے نال ملو گے تے سمجھ لو کہ اسلام دی حقانیت دی صدا ہے اور باوجود ہزاراں تکالیف دے آج بھی بابا یہی گل کر رہا ہے سن جینا بھی حضور واسطے تے بننا بھی حضور واسطے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تے تنظیم سازی ساتھی انشاءاللہ توڑے گلان کے جیڑے پنڈ ذمہ دار نہیں پہنچ دے توڑی ذمہ داری ہے تسی خود فون کرو کہ جناب اسی بیٹھے ہیں اسی اتنے ساتھیاں دی میٹنگ کرانے ہیں تسی بسم اللہ کر کے تسی سانو ڈیوٹیاں دیو اسی حاضر ہیں تو ساتھ 24 گھنٹے ہیں جو روزانہ 2 گھنٹے بھی جماعت واسطے کم کرو اللہ دی قسم میں دیکھ دے انقلاب آ جائے کرو اسے تو نوجوانوں یہ یاد رکھنا کہ تحریک لبیک دا توڑے تے اور پوری ملت اسلامیت ایک احسان ہے اور بزرگانوں بھی اسی کہنا چاہتے ہیں کہ توڑی اولاد تحریک لبیک نے نشیاں تے نہیں لائی توڑی اولاد تحریک لبیک نے بوٹیاں تے چرساں تے فلماں تے نہیں لائی توڑی اولاد لایا تے مصطفیٰ کریم کی محبت لا چھوڑے توڑے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پینے بھی لبیک دے نعرے دے لگے نہیں کہ نہیں لگے نعرہ جس میں چلا دیتا جائے موبائل تے انہوں نے سمجھ باوے آوے نہ آوے وہ بھی جناب ہاتھ اٹھا کے اپنی حاضری کا اظہار کر رہے اے اصل جڑا مسئلہ ہے پوری دنیا دے باطل نو اور کفر نو یہی ہے کہ چلو انہاں نو تے ڈرا ڈرو لا کے تھاڑے تو انہاں دا کی بنے گا جنہاں دی گود دے وچ پرورش بھی لبیک دے نعرے نال ہو اصل مسئلہ انہاں تو ہے تے تہاڈا کم ہے کہ لبیک دے نعرے عام کر دیو گھر گھر دے اندر بچہ روے تے موبائل دے اندر لبیک دا نعرہ لا کے اودے کان دے نیڑے رکھ دیو انشاءاللہ سکون ہو جائے گا جی بولو بچہ ڈردا ہوئے لبیک دے نعرے جناب لا کے موبائل اودے نیڑے رکھ دیو انشاءاللہ العزیز امن ہو جائے تے کلا اے نہیں کہ ڈرنا بند کرے گا انشاءاللہ دلیر بھی ہو جائے گا تو کوئی سرکار دی بارگاہ وچ حاضری دیندے نا حضور میں حاضر میں حاضر میں حاضر ترے واری حاضر حاضری حضور دی بارگاہ وچ ہون تے پھر ڈر لگے کہ ہو کیویں سکدا اس واسطے تہاڈی ذمہ داری ہے کہ تحریک دا ساتھ دیو گے انشاءاللہ اور اساں ہر مشکل تو مشکل حالات وچ بابا جی دے نال کھڑے ہیں انشاءاللہ تے جماعت ہے ہی بابا جی دا نام جماعت ہے ہی کہ امیر المجاہدین دا نام وہ کلا بندہ ہی لکھاں کروڑاں دا لشکر ہے میرے جیسے کروڑاں کٹھے ہو جان شاید ساڑی آواز دے وچ وہ تاثیر نہ ہوئے جو بابے دے ایک جملے دے اندر ہوندی ہے کہ انہیں جانا ہاتھ اٹھا کے انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان اور انشاءاللہ تسی دعا کرو کہ اللہ ساڑھے مسلمانوں نے غیرت ایمانی دے وے آمین کہتے اور اگر انہاں دے مقدر جو غیرت و ہدایت نہیں ہے تو اللہ انہاں تو نجات عطا فرمائے اگر اللہ کرے کہ جہاد شروع ہوئے تو اگر جہاد شروع ہویا انشاءاللہ تو ویسے اسی دیکھاں گے تسی بھی دیکھو گے کہ قبلہ بابا جی ہراول دستے کا کردار ادا کرنگے تسی تیاری مکمل کیتی ہوئی ہے انشاءاللہ کہ اگر کسی ٹائم رات کو بھی پیغام آ جاتا ہے کہ اسی کشمیر دا رخ کرنا ہے بلکہ تے بارڈر بالکل مزید قریب ہے اسی نے ادھر رخ کرنا ہے تے گنڈا سنگھ والے پاسے یا پھر اسی جناب واگے والے پاسے تسی تیار بیٹھے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ اور دنیا نو اسی دسنا چاہتے ہیں کہ اس تو پہلے کہ اے رسول عربی دے ببر شیر باہر آمن تو انہوں چاہیے انسان دے بچے بن کے کشمیر آزاد کر دیو اس واسطے کہ کشمیر ہے ہی حضور دے غلام دا اگر تسی کہندے ہو کہ بھئی ساڈا ایک ایسی بدماشی ہے کشمیر چاہیے کشمیری نہیں چاہیے کہ کشمیریاں وٹ ٹوک دیو تو کشمیر لے لو کیسی بات ہو سکتی کشمیر دا بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو ادوں بھی ماں انہوں آزادی دے نعرے دی لوری دیندی ہے اس واسطے انشاءاللہ العزیز آزادی کشمیر دا مقدر ہے تسی بس دعا کرو اللہ پاک یا انہاں نو ہدایت دے حکمراناں نو یا انہاں نو چک لوے انہاں تو جان چھڑائے انہاں تو جناب اس ملک دی جان چھڑائے اور اس جگہ دے کوئی غیرت والے حکمران لے آئے جڑے اس ملک دی بنیاد نو سمجھن کہ پاکستان کا مطلب کیا الا اللہ دی ضرب لاؤ ہاتھ اٹھا کے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اسی تے انہوں آفر کی تھی کہ تُسا جو کیتا ساڑھے نال اسی سارا کچھ بھولن واسطے تیار تُسی ساڑھا الیکشن چوری کیتا
تسی ساڈے علماء گرفتار کیتے، تسی ساڈے تے جھوٹے پرچے کیتے، تسی سانو ساڈی کردار کشی کیتی، میڈیا تے ساڈا بلیک آؤٹ کیتا، ساری گلاں بھولن واسطے تیار ہاں۔ تسی بسم اللہ کرو جہاد واسطے، اسی تے بلکہ اتنی بڑی پیشکش کیتی، تسی آکھو اسی تواڈے پیچھے چلن واسطے تیار، تواڈے نال چلن واسطے تیار، آکھو تواڈے تو اگے جاون واسطے تیار۔ خدا دا واسطہ جے اقبال دا پاکستان کہندے ہو تے پھر اقبال دا پاکستان نہیں سی، اقبال دا تے پاکستان بڑے کشمیریاں نوں نجات دین واسطے سی۔ اج بھی اقبال جو لکھیا سی اوویں لکھیا ہویا ہے، کاش کہ اسی جا کے دستے کہ اقبال تیرا قلعہ دھو دیتا ہے سی، تو کشمیریاں دے تے رویا سے، اج اساں کشمیریاں نوں چپ کرا کے آئے ہاں، لیکن کشمیری تے اوویں رو رہے نے جویں اقبال دے دورے رو رہے سن۔ اقبال نے دیکھیا سی دے بول پیا سی کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم مجبور ہو فقیر، آج وہ کشمیر ہے محکوم مجبور فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران سری، اور سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک، سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطانوں میں۔ نکلو ہاں، اور اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ دے مظلومہ دی جلد مدد فرمائے۔ تے اگر سارے احباب تک پیغام نہیں پہنچا تو میں پیغام پہنچا دیا کہ 2 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب مینار پاکستان کل پاکستان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ اندر خصوصی خطاب حضور قائد ملت اسلامیہ شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان آپ دا اور دیگر قائدین دا ہوئے گا۔ سارے حضرات نے اج تو ہی محنت شروع کر دیں گے انشاءاللہ، اور جنہوں اللہ تعالیٰ نے سواری دیتی ہے وہ سواری لے کے، جنہوں اللہ تعالیٰ نے پیسے دیتے ہیں وہ سواری دا کرایہ دے کے خود بھی آؤ، اپنے ساتھیاں نو لے کے آؤ، بھرپور کی عادت آنی چاہیے دی یار لکھاں ووٹ میں قصور دے، یا قصور دی آبادی اگر 10 لاکھ ہے یا 15 لاکھ ہے، 15 بندیاں جو ایک بندہ بھی ٹورے تو 1 لاکھ بندہ دے قصور میں جا سکتا، تو تسی اپنی حاضری پیش کرنی، تو تسی دسنا ہے جنہیں کہنے سن کہ لبیک ختم ہوگی، انہوں نے دسنا ہے کہ لبیک ختم نہیں ہوئی، انشاءاللہ کفر ختم ہوئے گا، لبیک انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، اور انشاءاللہ دنیا نکے نکے جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کو اب سب مل کر پاکستان بنائیں گے، قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن باہر بھگائیں گے۔ پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ وہ بھائی قوم دا کم میں کہ بیدار کریں اس قوم کو، اور دیکھو بھائی
اس قوم دا کم ہے جڑے کل تک کشمیر دے نعرے مار کے تے اپنے مخالفین نو مودی دا یار کہہ کے الیکشن وچ آئے. آج جس وقت آیا تے کدے چلے گئے؟ قوم نو چاہیے کہ جتیاں لے کے انہاں دے منہ تے مارے واپس مڑن دے چلا گیا. یا تے گل نہیں سی کرنی، جے گل کیتی ہے تے چلو پھر بہاد والے پاسے تسی بھی چلو اسی نہیں چلتے. کی خیال ہے؟ یہ انہوں نے کوشش بڑی کرنی ملک کوئی انتشار پا کے کسی کو گرفتار کر کے کسی کو مار کے کسی کوئی دھماکہ کرا کے تاکہ قوم آکھے جائے ابھی ہمارے اندر کے حالات ٹھیک نہیں، اندر کے حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر باہر جائیں گے. یہ انہوں نے پرانی عادت ہے. اسی اس دفعہ انہوں نے کوئی بہانہ قبول نہیں کرنا. انشاءاللہ اس قوم نے یاد رکھنا چاہیے یار کشمیر واقعی پاکستان دی شہرگ ہے اور پاکستان دی شہرگ دے دن رات خنجر چل رہے ہوئے. 12 دنوں تو کرفیو ہے یار، نہ موبائل سروس، نہ ٹی وی، نہ ریڈیو، نہ اخبار، کسی چیز دا پتہ کوئی نہیں. اس عذاب ختم ہوئے تے پتہ چلے کہ اتنے کتنی بڑی قیامت آ کے گزر گئی ہے. بہرحال یہ تہاڈی ذمہ داری ہے کہ اس قوم نے حساب لینے نہ کھولو انشاءاللہ. آن والے دیکھو یہ اللہ جانے کہ اگے الیکشن آندا ہے یا پھر جہاد واسطے آواز آتی. اللہ کرے تے جہاد دی آواز آئے، آمین کہہ دو. اللہ کرے کہ اللہ جلد کشمیریوں کو آزادی عطا فرمائے، آمین. اگر الیکشن آیا تو انشاءاللہ بلدیات تو لے کے وڈے الیکشن تک یہ پوری قوم انشاءاللہ کھڑی ہے. لبیک نال ہاتھ کھڑا کر کے رسو انشاءاللہ. تسی تبدیلی دیکھ چکے ہو، تبدیلی دی برکت بھی دیکھ چکے ہو، تبدیلی دے جناب فیوز و برکات سارے دیکھ چکے ہو. تے جناب جڑے کہتے سن جناب غریبی مکاؤں گے، اللہ کیتا غریب نو مکان دے نیڑے آ گئے، غریب مکے گا تے غریبی مک جانی ہے. تے تسی چاہتے ہو کر کے زندہ رہو. میرے آقا نے فرمایا دین پہلے آیا بھی غریبائیں چے آخر روے گا بھی غریبائیں. غریباں دا رکھوالا میرے نبی دا دین ہے، غریباں دا رکھوالا حضور دا دین ہی ہے. تے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ مینوں تانوں صحیح معنی دے اندر دین دے نال مخلص ہو کے چلن دی نو تخت لے آن دی توفیق عطا فرمائے اور وہ بہار دیکھنے نصیب فرمائے. قبلہ بابا جی دی قیادت یہی گل یہی کو چھوڑے ہوں جی کوئٹہ دے اندر جی مسجد دھماکہ ہو گیا. انہاں ساری چیزاں تو اگر تسی بچنا چاہتے ہو ایک کوئی طریقہ ہے لا عزت الا بالجہاد. اور پاکستان دی حکومت رو دست دیتا جائے اسی پاکستان بڑھائے ہی تاں سی، یہ سارے ہتھیار بڑھائے تاں سن. کہنے سن یہ روایتی حریف ہے ہمارا بھارت. آج روایتی حریف مقابلے چاہے تو مقابلہ کرو، بسم اللہ. کرنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بہرحال قوم تیار کھڑی ہے انشاءاللہ. حکمرانوں قیامت والے دن دے صرف تسی مجرم ہوو گے، اے حضور دے غلام بالکل مجرم نہیں ہون گے. اج بھی تانوں کہہ رہے ہیں کہ تسی بسم اللہ کرو، اسی تواڈے نال کھڑے ہیں انشاءاللہ. اس واسطے لبیک پہلے کہہ رہی ہے اسی سارے اختلاف بھلا کے تواڈے نال ٹر پواں گے جے تسی جہاد واسطے بسم اللہ کر کے نکلو گے. اللہ تعالیٰ اسلام دی جناب وہ پاک نظام والی بہار دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ مقبوضہ کشمیر کو جلد رہائی عطا فرمائے، فلسطین کے مظلومہ دی مدد فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود. فتح باب نبوت پہ بے حد درود. فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ختم دور رسالت پہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول. السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ وسلم. یا حبیب اللہ سارے احباب ایک مرتبہ اللہ شریف دن واری کھول شریف پڑھ کے سارے حضرت مل کرو. دعا ہوئے گی شہداء واسطے بھی اور بیمارہ دی صحت واسطے بھی، اور خاص طور پہ ساڑھے امیر قصور مجاہد ناموس رسالت اسیر ناموس رسالت جناب بھائی محمد زاہد اتاری صاحب، میں جنہاں دے حکم نال اس جگہ تے آج حاضر ہویا.
باوجود اس لیے کہ میں چونکہ سویرے مظفر گڑھ سی پروگرام کہنا بھی رہا کہ میرا سفر لمبا ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کہا نہیں جناب قصور والے دا اس واسطے زیادہ حق کہ اس جگہ دے حضور دے غلاموں نے بہت زیادہ تکلیفاں بھی دیکھیاں نے، جیلاں بھی دیکھیاں نے، اپنے گھر دا سامان بھی توڑایا ہے، پھر بھی آکھیا حضور ساری گردن بھی حاضر ہے، سارا سینہ بھی حاضر ہے، اسی پھر بھی آکھاں گے تاجدار ختم نبوت.